شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پیتھک ڈاکٹر محمد صغیر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے حوالے سے۔ موٹاپا کیا ہے، موٹاپے کی کیا کازز ہیں، موٹاپے کی کیا وجوہات ہیں، اور موٹاپے کے علاج میں استعمال ہونے والی ٹاپ 5 ہومیوپیتھک میڈیسن پر آج ہم بات کریں گے۔ موٹاپا جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں تقریباً ہر عمر کے افراد شامل ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے۔ موٹاپے کا کوئی جادوئی علاج نہیں ہے جس سے فوراً موٹاپا ٹھیک ہو جائے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں موٹاپے کا کامیاب علاج موجود ہے۔ ہومیوپیتھی میں موٹاپے کے علاج کے لیے مریض کا مزاج یعنی کانسٹیٹیوٹ دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ڈیٹیل کیس ٹیکنگ بہت ضروری ہے۔ کیس ٹیکنگ کے بعد مریض کے لیے اس کے موٹاپے کو ٹھیک کرنے کی میڈیسن سلیکٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ موٹاپے کے مختلف کازز ہیں، اس لیے موٹاپے کی علاج کے لیے ہم مریض کا مزاج دیکھتے ہیں اور اس کی کازز کو دیکھ کے اس کے مطابق ہومیوپیتھک میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے۔ تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ موٹاپا اصل میں ہے کیا چیز۔ موٹاپا اصل میں وہ کنڈیشن ہے جب کسی کی باڈی کے اندر فیٹ بہت زیادہ مقدار میں اکٹھا ہو جاتا ہے، فیٹس کا ڈپازٹ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس چیز کو ہم موٹاپے کا نام دیتے ہیں۔ دوستو موٹاپا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے بہت سے دیگر امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں، شوگر ہے، جوڑوں کی دردیں ہیں۔ تو یہ سارے امراض جو ہیں وہ موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور موٹاپے کی وجہ سے ایک اور ڈیزیز خواتین میں انفرٹیلٹی کا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام امراض سے بچاؤ کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن بہت افیکٹو ہیں موٹاپے کے علاج کے لیے۔ موٹاپا جب ٹھیک ہو جائے گا تو ان امراض سے آپ کا تحفظ رہے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی کازز ہیں جن کی وجہ سے موٹاپے کا پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ موٹاپے کے کازز میں سب سے ایک بڑی کاز جو موٹاپے کی ہے وہ ہے کہ فزیکل ورک کا نہ ہونا ہے، ایکسرسائز کا نہ ہونا ہے۔ پیشنٹ جسمانی مشقت کا کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر فیٹس کا اجتماع سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سے موٹاپا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی دوسری کازز میں دوسری ایک بڑی وجہ اس کی ڈائٹ کا ٹھیک نہ ہونا ہے۔ پیشنٹ ڈائٹ میں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے فیٹس کا ڈپازٹ جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ چکنائی کا بہت زیادہ استعمال ہے، فرائی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال پیشنٹ کرتا ہے، گوشت کا استعمال ہے، میٹھی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جسم میں موٹاپا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موٹاپے کی ایک وجہ ہائپوتھائرائڈزم ہے، یعنی تھائرائڈ گلینڈ کا ورک ٹھیک نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے بھی موٹاپا آ سکتا ہے۔ اس کے بعد موٹاپے کی وجہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے، اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں پولیسسٹک اوورین ڈیزیز موٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ مینوپاز یعنی سنیاس میں ہارمونل چینجز ہونے کی وجہ سے بھی موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں خواتین۔ تو یہ کچھ کازز تھیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کس طرح سے موٹاپے کے علاج میں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا کیا میکانزم ہوتا ہے، کس طرح سے یہ میڈیسن ہمارے جسم کے اندر سے فاضل مواد اور فیٹس کو ٹھیک کرتی ہے۔ دوستو ہومیوپیتھک میں میڈیسن جو ہوتی ہے جو کہ موٹاپے کے علاج میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ موٹاپے کو یعنی فیٹ کو ڈیزولو نہیں کرتی، بلکہ یہ قدرتی طور پر جسم کے میٹابولک سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں تاکہ وہ فیٹ کو برن کر سکے۔ اور اس طرح سے اس کا یہ میکانزم ہوتا ہے، یہ فیٹ کو برن کرواتی ہیں اور جسم کے میٹابولزم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں، جس سے فیٹ برن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور موٹاپا کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور فیٹس برن ہونے سے جسم سلم اور سمارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے علاج میں استعمال ہونے والی ٹاپ 5 ہومیوپیتھک میڈیسن کی۔ موٹاپے کے علاج کے حوالے سے جو پہلی میڈیسن ہمارے پاس ہے وہ ہے کیلکیریا کارب۔ کیلکیریا کارب ہم اس کنڈیشن میں استعمال کرتے ہیں جب کہ میٹابولک سسٹم سلو ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اوبیسٹی یعنی موٹاپا آ جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کے پیٹ پر چربی کا جو ہے فیٹس کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، اس کا مریض فیٹی اور فلیبی ہوتا ہے،
اس میں مزاجی طور پر پیشنٹ کے سر میں پسینے کی کثرت ہوتی ہے، مریض کو ٹھنڈی ہوا برداشت نہیں کر سکتا پیشنٹ، بہت زیادہ کھانے کی عادت بھی پیشنٹ میں ہوتی ہے، کلکیریا کارپ کا پیشنٹ بوائل انڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے، اس کے علاوہ چاک، مٹی اور پینسل کا سکہ وغیرہ بھی پیشنٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے پیشنٹ میں۔ ایسے پیشنٹ کا چونکہ میٹابولک سسٹم سلو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کانسٹیپیشن کی پرابلم بھی اکثر رہتی ہے۔ کلکیریا کارپ میڈیسن کے پیشنٹ میں تھائرائڈ پرابلم کی وجہ سے بھی موٹاپا دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیسن ہمارے پاس موٹاپے کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہے نیٹرمیور۔ نیٹرمیور کے پیشنٹس میں کولوں یعنی بوٹکس اور رانوں یعنی تھائز پر چربی زیادہ ہوتی ہے باقی جسم کی نسبت، اور ایسے پیشنٹس کو لمبے عرصے تک اگر وہ ڈپریشن کا شکار رہا ہے، ٹینشن کا شکار رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ویٹ گین ہو گیا ہے تو اس میں بھی اس کا رزلٹ بہت شاندار نظر آتا ہے۔ نیٹرمیور کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر انیمیا کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور اہم سمٹم ان پیشنٹس میں یہ ہوتی ہے کہ ان میں نمک کھانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے خوراک میں۔ ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں رونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اور جب ان پیشنٹس کو تسلی دی جائے تو ان کی علامات خراب ہو جاتی ہیں اور وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مزاج جہاں پر آپ کو نظر آئے وہاں پر نیٹرمیور کو آپ یوز کریں، اس کے رزلٹ بہت شاندار نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیسن ہمارے پاس اوبیسٹی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم دوستوں موٹاپے کی بہت شاندار میڈیسن ہے اگر اس کی آپ کو علامات مل جاتی ہیں پیشنٹ میں۔ لائکوپوڈیم کو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے بھی کولے اور رانیں بھاری ہوتی ہیں، یعنی ان پر فیٹ زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ نیٹرمیور میں ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نیٹرمیور سے ڈفر کریں گے اس کی مزاجی علامات سے۔ لائکوپوڈیم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ پرانی گیس ٹربل کا شکار ہوتا ہے، ایسے پیشنٹ میں کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں لائکوپوڈیم کے ان میں میٹھا کھانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لائکوپوڈیم کو جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پیشنٹ ہمیشہ گرم پیتے ہیں، یعنی کہ کولڈ ڈرنکس وہ یوز نہیں کرتے، چائے بھی پئیں گے تو وہ گرم گرم پئیں گے اور کھانا بھی گرم کھاتے ہیں، تو یہ ایک بہت اہم سمٹم ہے اس میڈیسن کی۔ ان پیشنٹس میں بھی خوراک زیادہ کھا جانے کا رجحان ہوتا ہے، یعنی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کھا جاتے ہیں اس پیشنٹ، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے اور ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ مینٹلی یعنی ذہنی طور پر یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں اور جلد غصے میں آ جاتے ہیں، تو جہاں پر آپ کو یہ مزاج نظر آئے وہاں پہ آپ لائکوپوڈیم کو یوز کریں تو اس کے رزلٹ بہت شاندار نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیسن ہمارے پاس ہے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہے نیکسومیکا۔ دوستوں نیکسومیکا ہم ان پیشنٹس میں استعمال کرتے ہیں جن کا ویٹ سیڈنٹری لائف سٹائل ہونے کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ ان میں اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پرانی قبض ہوتی ہے اور بار بار پخانے کی ناکام حاجت ہوتی ہے، پخانے کے لیے بار بار جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا پخانہ آتا ہے۔ ان میں دوسری سمٹم یہ ہوتی ہے کہ انٹولرنس ٹو کولڈ ایئر ہوتے ہیں، اور ان پیشنٹ میں تیسری سمٹم یہ نظر آتی ہے کہ یہ لوگ اسپائسی کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کھانا، فیٹی فوڈ کھاتے ہیں اور اسٹیمولینٹ جیسے کہ کافی ہے اور الکوہلک مشروبات ہیں ان کا یوز کرتے ہیں۔ مینٹلی یعنی ذہنی طور پہ جو لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں جبکہ باہر سے بڑے غصے والے ہوتے ہیں اور غصہ بھی بہت ایکسٹریم لیول کا ہوتا ہے ان لوگوں میں، تو جہاں پر دوستوں آپ کو یہ مزاج نظر آئے وہاں پہ آپ نیکسومیکا کو یوز کروائیں تو اوبیسٹی میں اس کا رزلٹ بہت شاندار نظر آتا ہے۔ دوستوں اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیسن ہمارے پاس ہے پانچویں میڈیسن اوبیسٹی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہے اینٹم کروڈ۔ اینٹم کروڈ کو ہم بچوں کے موٹاپے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچے بڑے چڑچڑے مزاج کے ہوتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کو چھوا جائے یا ان کی طرف دیکھا جائے۔ یہ بچے ٹھنڈے پانی سے نہلانا پسند نہیں کرتے اور ایسے بچے اسٹک چیزیں کھانے کے لیے مانگتے ہیں جیسے کہ اچار اور لیمن وغیرہ، اور ان کی زبان پر سفید موٹی ایک لیئر ہوتی ہے اور ان کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، کبھی ان کو قبض ہو جاتی ہے اور کبھی موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں،
زیادہ کھانے کی عادت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ان بچوں میں۔ تو جہاں پہ آپ کو اس طرح کے مزاج کے بچے نظر آئیں جو موٹاپے کا شکار ہوں، تو اس میں آپ اینٹم کروڈ کو بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ کچھ میڈیسن تھیں جو کہ ہم موٹاپے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کے استعمال کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو چاہیے کہ ڈیلی کی بنیاد پر ایکسرسائز کرے، واک کرے، رننگ کرے، اور اپنی ڈائٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ڈائٹ میں کم کاربوہائیڈریٹس والی خوراک پیشنٹ کو کھانی ہے، میٹھے کا استعمال کم کرنا ہے، چکنائیوں کا استعمال کم کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ موٹاپے کے علاج میں دوستو ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ خرچ زیادہ کرنا ہے اور لینا کم ہے، یعنی کیلوریز کو زیادہ خرچ کرنا ہے اور کیلوریز کا انٹیک کم کرنا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں، اور آپ کو موٹاپے یعنی اوبیسٹی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اپنا ٹریٹمنٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔